إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، آپ سب کی خدمت میں عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک خوشی کا موقع ہے، ایک مسرت کا موقع ہے۔ ہمارے جو 2 سالانہ تہوار ہیں اس میں سے ایک تہوار یہ عید الفطر کا تہوار ہے، اور اس کا سبب اور اس کی وجہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دی، رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی، تو رمضان کی تکمیل پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ روزہ ختم ہونے کی عید ہے۔ رمضان کی جو ہم نے قدر کی، رمضان میں جو روزہ رکھا، اس کی گویا ایک طرح سے ہم اس کے لیے شکر ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اور اسلام نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے خوشی اور مسرت کا بھی، وہ بھی بہت ہی نرالا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، عام حالات میں ہم عیدگاہ میں جاتے ہیں۔ آج کل حالات ایسے نہیں ہے کہ سب لوگ عیدگاہ میں جا سکیں، مسجدوں میں اور اپنے اپنے محلوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے جذبات تشکر اور احسان مندی کے احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی تہذیب ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس بار عید ایسے حالات میں آئی ہے کہ ایک طرف تو پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو وبا آئی ہوئی ہے اس کے بڑے سنگین اثرات ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ لوگ متاثر ہیں۔ کتنے لوگ اسپتالوں میں ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ اس رمضان میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جس دن ہم لوگوں نے اپنے کندھے پہ کوئی جنازہ نہ اٹھایا ہو۔ ایک ایک دن میں کئی جنازے اٹھ رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں کثرت کے ساتھ، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، وبا پھیلتی جا رہی ہے، بڑے سنگین حالات ہیں۔ ان حالات میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے۔ یہ جو وبائیں ہوتی ہیں یہ ایک طرح کے قدرت کے تازیانے ہیں، یہ عذاب الہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ زمین پر جب فتنہ اور فساد بہت ہو جاتا ہے، ظلم اور زیادتی بہت ہونے لگتی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ کی، تو اس طرح کی مختلف آزمائشیں آتی ہیں، مختلف آفتیں آتی ہیں۔ یہ سب قدرت کے تازیانے ہیں، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے،
اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، انابت کا اور اللہ کی طرف توجہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ سب خواب غفلت سے جگانے کے لیے چیزیں ہیں، اور ایسے موقع پر ہمیں انسانیت کی خدمت بھی کرنی چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے، بغیر کسی لحاظ اور تمیز کے کیا مذہب ہے کیا ملت ہے، جو بھی متاثر ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان بڑے پیمانے پر اس وقت خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی سیوا کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہماری پہچان ہے اور یہی ہمارا تعارف ہے۔ دوسری جو سنگین صورتحال ہے اس وقت عالمی سطح پر، وہ فلسطین کی ہے۔ جس طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ظلم اور جارحیت کی نئی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ ہم سب فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک ہمارا دائرۂ اثر ہے ہمیں رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہیے، اسرائیل کے خلاف، اس کی جارحیت کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف، اس کے عدوان کے خلاف، اور فلسطینیوں کی حمایت میں جہاں جہاں بھی ہم آواز اٹھا سکتے ہوں ہمیں اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کرے، اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ ہو اور فلسطین میں فلسطینیوں کو سکون کے ساتھ رہنے کا موقع ملے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، عید کے اس موقع پر جبکہ رمضان کا اختتام ہوا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کیا، ہم نے قیام لیل کیا اور مختلف عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ یہ عید ہمارے لیے اپنے دامن میں کچھ پیغامات لے کر کے آئی ہے، ان پیغامات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تبھی یہ خوشی صحیح معنوں میں خوشی ہوگی، یہ مسرت صحیح معنوں میں مسرت ہوگی کہ ہم عید کے پیغام کو سمجھیں۔ عید کا جو ہمارے لیے پیغام ہے، عید ہمارے لیے کیا سبق لے کر کے آئی ہے، کیا درس لے کر کے آئی ہے، اسے ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ عید کا ایک سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں تشکر کے جذبات ابھرتے ہیں۔ جب دن بھر ہم روزہ رہتے ہیں، بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور اس کے بعد افطار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ عام دنوں میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ بھوکے پیاسے رہنے کے بعد افطار ہم کرتے ہیں تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے مہیا کی ہیں، اور بڑی برکت بھی ہوتی ہے۔ رمضان میں آپ دیکھیے افطار میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا کھلاتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو افطار کے دسترخوان پہ لگائی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں افطار کرنے کے بعد، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئی، اجر بھی انشاءاللہ پکا۔ تو یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان کو احساس تشکر کے ساتھ استعمال کیجیے، احسان مندی کے جذبات کے ساتھ استعمال کیجیے۔ اللہ کا کرم ہے، اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کا کرم، سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو احسان مندی کا جذبہ ہو، تشکر کا جذبہ ہو، یہ عید کا ایک پیغام ہے، اس پیغام کو ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ عید کا ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک ملت ہیں، ہمارے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے، ہمارے درمیان محبت اور بھائی چارہ ہونا چاہیے، ہمارے درمیان نظم اور ڈسپلن کی اسپرٹ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے رمضان میں سب لوگ ایک ساتھ سحری کرتے ہیں، سب لوگ سحر کے وقت اٹھتے ہیں، ایک ساتھ افطار کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے تو کوئی کبھی رکھتا، کوئی کبھی رکھتا، لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں، رمضان کے مہینے میں رکھنا ہے، تو سب لوگ ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ تو احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ہیں، ہم ایک امت کے لوگ ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نصب العین ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، ہماری زندگی کا مقصد ایک ہے، اس لیے ہمارے درمیان انتشار نہیں ہونا چاہیے۔
ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ایک جماعت بن کر کے رہیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہمارے لیے جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہمارا انتشار ہے، وہ ہماری پراگندگی ہے، وہ ہمارا تفرقہ ہے، وہ طاقتیں جو ہم کو بانٹتی ہیں، چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ ذات اور برادری کی بنیاد پر ہو، چاہے کسی بھی بنیاد پر ہو، وہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ رمضان کا یہ پیغام ہے، عید کا یہ پیغام ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ امت ایک امت واحدہ ہے اور ہمارا رب ایک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اتحاد کا پیغام ہے، یکجہتی کا پیغام ہے، بھائی چارے کا پیغام ہے، ڈسپلن اور نظم کا پیغام ہے۔ کوئی بھی قوم دنیا میں اگر وہ ڈسپلن اور نظم کی پابند نہیں ہوگی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسے ہی وقت ہوا فوراً ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، افطار کا جب وقت ہوا فوراً ہم افطار کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی، ڈسپلن کی پابندی کامیابی کا راز ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ ہمیں اس سبق کو سیکھنا چاہیے، اس پیغام کو سیکھنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا پیغام جو عید لے کر کے آئی ہے اور ایک بہت بڑا سبق جو رمضان سے ہم کو ملتا ہے وہ پیغام ہے مواسات اور ہمدردی کا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور درد مندی کا۔ عام دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بھوکے رہتے ہیں، بہت سے لوگ فاقہ کرتے ہیں، لیکن رمضان میں جب سب لوگ بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو سال بھر فاقہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ نادار ہیں، کیونکہ وہ غریب ہیں۔ تو ہمارے دل میں ان سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انفاق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان میں صدقہ، خیرات، انفاق خوب ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے، لیکن رمضان میں آپ کی فیاضی تو اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر رات میں جبریل علیہ السلام آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ کی خوشی بہت بڑھ جاتی تھی اور بہت زیادہ آپ فیاض ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ تو رمضان کا ایک سبق ہے مواسات اور ہمدردی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، محتاجوں کے ساتھ ہمدردی، سماج کے کمزور طبقات کے ساتھ ہمدردی۔ یہ اسلام کی بہت بڑی تعلیم۔ سورہ بقرہ کی ایک بڑی جامع آیت ہے جس میں بر اور وفاداری اور نیکی کی حقیقت بیان کی گئی ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اور وفاداری اس بات کا نام نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے کہ مغرب کی طرف۔ اس کے بعد بتائے کہ نیکی کیا ہے، وفاداری کیا ہے۔ سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر ہے اور اس کے بعد جو ذکر ہے وہ انفاق کا ذکر ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ نیکی ان لوگوں کی نیکی ہے جو اپنے محبوب مال کو دیتے ہیں اللہ کے بندوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو۔ تو یہ انفاق کا پیغام، ہمدردی کا پیغام، مواسات کا پیغام، یہ رمضان کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، عید کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ مسلمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ آج کے اس نازک دور میں جب کہ مہاماری آئی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں، توجہ کے لیے محتاج ہیں، ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کی خدمت ہونی چاہیے۔ بڑھ چڑھ کر کے اس میں ہمیں لوگوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس میں کام آنا چاہیے، خدمت خلق کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ابن آدم میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو انسان کہے گا کہ اللہ تو سب کو کھلاتا ہے، تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فرا بندہ بھوکا تھا، تمہارا پڑوسی بھوکا تھا،
اگر تم اسے کھلاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا اللہ تو سب کو شفا دینے والا ہے، تجھے بیماری کہاں لگ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرا پڑوسی بیمار تھا، تیرے محلے کا فلاں آدمی بیمار تھا، تیرے گاؤں کا فلاں آدمی بیمار تھا، اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی، مزاج پرسی کی ہوتی، مجھے اس کے پاس پاتے۔ یہ خدمت خلق کا مقام ہے اسلام میں۔ کام آئیے لوگوں کے، خدمت کیجئے لوگوں کے، ہماری پہچان ہو۔ یہ عید کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس پیغام کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور ایک جو اہم ترین پیغام ہے اس عید کا اور رمضان کا، وہ یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق استوار اور مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو یہ قرآن مجید کی سالگرہ ہے، سالگرہ کا مہینہ ہے۔ تو قرآن سے ہمیں اپنے تعلق کو استوار کرنا چاہیے، قرآن سے ہمیں تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ امت مسلمہ کا مستقبل قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا تو اللہ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم سربلند ہوں گے، اور اگر ہم نے قرآن مجید کا حق نہیں ادا کیا تو اللہ کی تائید سے محروم ہوں گے، اور دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے ہم کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ قیامت میں رسول یہ شکایت کرے گا، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، طاقوں میں سجا کے رکھ دیا تھا، اس کتاب کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ عید کا پیغام ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے کہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کرو، قرآن کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو، قرآن سے شغف ہونا چاہیے۔ جس دن قرآن نہ پڑھے اس دن ہمیں بے چینی ہونی چاہیے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن کے لیے دیجیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اور قرآن کے مطالعے کے لیے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، قرآن کا جہاں مطالعہ ہو وہاں شرکت کیجیے، درس قرآن کے پروگرام میں شرکت کیجیے، قرآن کو سمجھیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے ہے، زندگی میں اتارنے کے لیے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنو بات، طاقوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن سینے میں اتارنے کے لیے، قرآن کردار میں ڈھالنے کے لیے ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، اپنے بچوں کے رشتے کو مضبوط کیجیے، نوجوانوں کے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ قرآن ہماری پیاس بن جائے، ہماری غذا بن جائے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن کو روح کہا گیا ہے، زندگی کہا گیا ہے۔ قرآن کے بغیر زندگی نہیں ہے، قرآن کے بغیر انسان زندہ نہیں ہے، انسان مردہ ہے۔ تو اس قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا ہے، اس لیے اللہ کی تائید سے ہم محروم ہیں۔ قرآن کے حامل بنیے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم کو قرآن کا حامل بنائے، قرآن سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرے، اور اس قرآن کے پیغام کو لے کر کے اٹھیے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یاد رکھیے، قرآن وہ نشانی ہے جو نبوت محمدی کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل یہ قرآن مجید ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ قرآن کو لے کر کے اٹھیے، لوگوں کے سامنے جائیے اور یہ کہیے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ تمہارے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ ایک امانت ہے جو تمہاری ہے، میں نے پہنچانے میں کوتاہی کی، میں معذرت خواہ ہوں، یہ تمہاری کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس کا خطاب تم سے ہے، تمہاری ہدایت کے لیے ہے، رسول تمہارے ہے، قرآن تمہارا ہے، رب تمہارا ہے، دین تمہارا ہے، میری تو جو ذمہ داری تھی پہنچانے کی تھی میں نے تم تک پہنچایا۔ قرآن کے پیغام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، قرآن کی دعوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے دعوت کا کام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کے ذریعے سے دعوت کا کام کیا۔ آپ کو معلوم ہے جب مدینے سے کچھ لوگ آئے، مکہ مسلمان ہوئے،
انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول ایک داعی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، مدینے میں چل کے وہ کام کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا کس کا؟ ایک نوجوان کا انتخاب کیا۔ تاریخ میں اس کا نام مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک نوجوان تھے اور ان کی زندگی ایک نمونے کی زندگی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بہت ہی ناز و نعم میں پلے تھے۔ ان کی والدہ بڑی مالدار تھی اور بڑی نعمتوں میں ان کو پالا تھا، لیکن جب مسلمان ہو گئے ہر چیز سے محروم ہو گئے، تمام چیزوں سے محروم کر دیے گئے، ہر قربانی دیا انہوں نے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ ان کے بدن پر جو کپڑا تھا اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ یہی نوجوان ہے کہ مکے میں اس سے اچھا کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا، جس گلی سے گزرتا تھا وہ خوشبو کی وجہ سے معطر ہو جاتی تھی، لوگ جانتے تھے کہ یہاں سے مصعب کا گزر ہوا، لیکن اسلام کی وجہ سے، اللہ اور رسول سے محبت کی وجہ سے آج ان کا یہ حال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا، ان کو مدینہ بھیجا، اور سال بھر میں انہوں نے مدینے کے ایک ایک گھر میں اسلام کی دعوت پہنچا دی، اسلام کی روشنی پہنچا دی قرآن کے ذریعے سے۔ ان کو مقری کہا جاتا تھا، قرآن پڑھانے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن پڑھ کے سناتے تھے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا دل جیتتے تھے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال وہاں سے بہت بڑا قافلہ آیا، 70 سے زیادہ لوگ آئے، بیعت عقبہ ہوئی، اس کے بعد ہجرت کا فیصلہ ہوا اور اللہ کے رسول اور صحابہ مدینہ منتقل ہوئے۔ ایک نوجوان کی محنت تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ باقی شہر تو اسلحے سے فتح ہوئے، ولیکن المدینہ فتحت بالقرآن، مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے ذریعے سے آپ شہروں کو فتح کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے آپ دلوں کو مسخر کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے آپ قوموں کو فتح کر سکتے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کی دعوت، قرآن کا پیغام، قرآن کے دلائل، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کے خلاف جو الزامات لگائے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر پرامن ماحول میں قرآن کو پڑھنے کا موقع ملے گا لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ تو اس پیغام کو لے کر کے اٹھیے، یہ عید کا پیغام ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے، حامل قرآن بنیے، قرآن ہماری پہچان ہو، ہمارے نوجوانوں کی پہچان ہو۔ قرآن کے حلقے قائم کیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کی آواز ہمارے گھروں سے آئے، ہماری مجلسوں سے آئے، قرآن ہماری دلچسپی بن جائے، قرآن ہماری زندگی بن جائے، قرآن ہمارا کردار بن جائے، قرآن ہمارا اخلاق بن جائے، اس دن حالات بدل جائیں گے۔ قرآن کے ذریعے سے انقلاب آئے گا، دعوت قرآنی کے ذریعے سے تبدیلی آئے گی۔ سب سے بڑی طاقت ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اور سورہ فرقان میں کہا گیا ہے وَلَا تُطِعِ الْمُشْرِكِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، مشرکین کا دباؤ قبول مت کیجیے، ان کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجیے، قرآن کے ذریعے سے دعوت کا کام کیجیے، قرآن کے پیغام کو لے کر کے اٹھیے۔ یہ عید کا پیغام ہے، یہ عید کا ایک میسج ہے جسے ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی پیغام ہے جہاں قرآن مجید میں آیات سیام ہیں، سیام کے احکام ہیں، وہاں درمیان میں ایک آیت ہے، وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے، درمیان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہیں، آپ کا رب ہے، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، کسی کی درمیان میں ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو میں ان سے بالکل قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ہاں شرط یہ ہے کہ بندوں کو یہ چاہیے کہ میرا کہا مانیں، میری فرمانبرداری کریں، میری اطاعت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ اللہ دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور یہی رشد اور ہدایت کا راستہ ہے۔ تو یہ عید کا یہ بھی پیغام ہے کہ مسلمان کا ہتھیار دعا ہے، مومن کا ہتھیار دعا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ ہاں اس کی شرطیں ہیں، ہماری روزی حلال کی ہونی چاہیے، ہماری زندگی
فرما برداری کی زندگی ہونی چاہیے، ہمیں بندگی کا ثبوت دینا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے کہ بندہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، البتہ قبولیت کی شکل الگ الگ ہو سکتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ بہتر ہے تو اللہ وہی دے دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، کوئی بلا ٹال دیتا ہے، یہ بھی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر کے آپ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن آپ کو وہ چیز ملے گی، قبول ہوگی، کسی نہ کسی شکل میں ضرور قبول ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا تب تو ہم خوب دعا مانگیں گے، تو آپ نے کہا کہ اس کے دربار میں کیا کمی، جتنا چاہو مانگو، اس کے ہاں تو کوئی کمی نہیں، سب خزانے اسی کے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے سارے لوگ اگر اکٹھا ہو کر کے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سب کی مراد پوری کر دے تو اس کے خزانے میں کتنی کمی ہوگی؟ سمندر میں اگر سوئی ڈالی جائے اور اس کے بعد نکالا جائے تو کتنا پانی نکلے گا، کتنا پانی کم ہوگا؟ تو بس اتنا ہی اللہ کے خزانے میں کمی ہوگی۔ تو دعا ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہمارا سلاح ہے۔ دعا کیجیے، اپنے لیے بھی کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیجیے، مظلوموں کے لیے کیجیے، فلسطینیوں کے لیے کیجیے۔ جو وبا آئی ہے اس سلسلے میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ جو مریض ہیں ان کو شفا یاب کرے، ان کو جلد سے جلد شفا حاصل ہو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ، تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بدر کے میدان میں تمام ترتیب جب ہو گئی تب اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا اور کہا کہ اللہ، یہ مختصر سی جماعت اگر یہ شکست کھا گئی تو سرزمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ گڑ گڑا کے دعا کی، چادر آپ کے کندھے سے گر رہا تھا، حضرت ابوبکر نے سنبھالا اور کہا اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو سنا اور فتح نصیب ہوئی۔ یوم الفرقان ثابت ہوا، معرکہ حق و باطل میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توکل اور اعتماد۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آج بہت سے لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمت ہار گئے، حوصلہ ہار گئے، نفسانی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، سائیکولوجیکل لحاظ سے وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت کم ہو گئی۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا رکھیں، اعتماد پیدا کیجیے۔ اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، صحت اور بیماری سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ بچانا چاہے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اعتماد پیدا کیجیے، بھروسہ پیدا کیجیے، خود اعتمادی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو عید کے ان پیغامات کو یاد رکھیے، ایک دوسرے کو پرخلوص مبارکباد دیجیے، اس بات کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم نیکی کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلیں، ہم مسجدوں کو آباد رکھیں، ہم قرآن سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں، ہم اللہ سے محبت کا ثبوت دیتے رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔